بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجالوں کا قافلہ مولانا اسد اسرائیلی صاحب کی لکھی کتاب، جس کے اندر سے جو باب آج ہم گوش و گزار کر رہے ہیں، مدنی یتیم کی عید۔ آسمان کے کنارے سے عید کے چاند نے جو ہی جھانکا، مدینے کی گلیوں میں خوشیوں کی ہلچل سی مچ گئی۔ ہر ایک کی آنکھوں میں خوشی کے دیے جھلملانے لگے۔ پورے سال کے انتظار کے بعد تو خوشی کا دن دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر من کلی کی طرح چٹک اٹھتا ہے۔ خوشیوں کی اس گہما گہمی میں دوسروں کی آنکھوں کے آنسو دیکھنے کی فرصت ہی کس کو ملتی ہے۔ خوشیوں کے اس ہجوم میں ایک طرف ایک ننھا منا سا بچہ اداس اداس کھڑا تھا۔ اس کی گیلی آنکھیں محرومیوں کی ایک مکمل خاموش کہانی سنا رہی تھی۔ اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے ساری خوشیوں سے کچھ بے تعلق سا، کچھ الگ تھلگ سا، جیسے وہ سب سے روٹھ گیا ہو، جیسے سب اس سے روٹھ گئے ہو۔ جگمگاتے ہوئے شیش محلوں میں کہہ کے بکھیرنے والوں کو، اندھیرے راستوں پر ٹھوکریں کھاتے مسافروں کی مشکلوں کا کیا احساس۔ ہر من میں جب انسانیت کا چراغ جل رہا ہو تو درد میں ڈوبے چہرے کتنے صاف نظر آنے لگتے ہیں۔ دوسروں کے پلکوں پر اٹکے آنسو لگتا ہے اپنی ہی آنکھ میں جھلک رہے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ کو ذرا سے ٹھٹک گئے۔ بچے کی اداس صورت ایک دم ہی انہیں بے کل کر گئی، جیسے اندر ہی کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ سارے بچے خوشی سے کھیل رہے تھے، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، بے فکر بے غم۔ کیا بات ہے بیٹے؟ انہوں نے قریب آ کر پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار بھرے ہاتھ کی گرماہٹ سے جیسے بچے کا سارا دکھ پگھل گیا ہو۔ آنسوؤں کی ایک لڑی سی اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر بکھر گئی۔ تم نے کپڑے نہیں پہنے، تم اتنے چپ چپ کیوں ہو، کھیل کیوں نہیں رہے تم آج عید کے دن بھی؟ چھوڑیے بھی، کیا کیجیے گا آپ میرا حال جان کر۔ معصوم بچے کو کیا خبر تھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کوئی امتیاز بھی تو نہ رکھا تھا کہ کوئی انہیں الگ سے پہچان پائے۔ وہ سب میں سب ہی کی طرح گھلے ملے تھے، مانو ایک عام انسان ہو۔ نہ میری ماں ہے نہ باپ، کوئی خوشی مجھ بد نصیب کی قسمت میں ہے ہی نہیں، بھرائی ہوئی سی آواز تھی اس کی۔ بیٹے، تمہارے ماں باپ کا انتقال کب ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من اندر سے ٹوٹ گیا۔ میرے والد شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میرے نئے باپ نے مجھے گھر میں بھی نہ رہنے دیا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کون مجھے پیار کرے، کون مجھے سینے سے لگائے۔ آنسوؤں میں ڈوبی معصوم آواز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے قرار کر گئی، جیسے عید کی ساری رونقیں ایک دم ہی دھول میں اٹ گئی ہو۔ معصوم بچے کو سینے سے چمٹا کر بولے، بیٹے، کیا تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا باپ مان سکتے ہو؟ کیا تم عائشہ کو ماں کے روپ میں، فاطمہ کو بہن کے روپ میں اور حسن و حسین کو بھائی کے روپ میں قبول کر سکتے ہو؟ بچے نے ایک دم ہی حیرت سے دیکھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ کتنی گستاخی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہا تھا۔ شرمندگی کے بوجھ سے اس کی آنکھیں جھک گئی۔ وہ نظریں جھکائے ہی جھکائے بولا، پیارے نبی معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، تبھی تو میں آپ کو اس طرح جواب دیتا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عائشہ سے اچھی ماں، فاطمہ سے اچھی بہن اور حسن و حسین سے اچھے بھائی کہاں مل سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے معصوم بچے کا ہاتھ پکڑا، اسے صدا کے لیے بیٹا بنا کر اپنے گھر لے آئے
اور جب دوبارہ نماز کے لیے گھر سے نکلے تو آنکھوں میں خوشی کا ایک دریا لہریں لے رہا تھا۔ دوسروں کے آنسو پونچھ کر من کو کتنا سکون ملتا ہے۔ کتاب اجالوں کے قافلے کا ہم نے یہ پہلا باب سنا، مدنی یتیم کی عید۔ کل انشاءاللہ ہم اسی کتاب سے اگلا باب سنیں گے، شہزادہ۔ آج وحدت ویژن میں بس اتنا ہی۔ میں ایم ڈی طیب ظفر چلتے چلتے آپ سے درخواست کرتا چلوں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ چلیں آپ سے وداع لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔